Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi. Our today's topic will be the poem number 2 of your textbook, Horse and its Elephant. This poem is ballad. Ballad means a story narrated in short stanzas or in verses. وہ کہانی ایک پرانی ایک اسٹوری ہوتی ہے جو نریٹ کی گئی ہو ورسز میں، اسی کو بیلڈ کہتے ہیں. یہ ایک بادشاہ اور اس کے ہاتھی کی ایک کہانی ہے. یہ لکھی ہے اس کے جو پوئٹ میری ڈابسن. یہ ایک بادشاہ پورس اور اس کے ہاتھی کی، اس میں یہ دکھایا گیا کہ کس طرح ہاتھی اپنی جان دے کے اپنے مالک کی جان بچاتا ہے جنگ میں. چلو لیٹس اسٹارٹ. Hear ye a tale of the days gone by, days whose recording is short and scant. This is a tale that can never die, told of a king and his elephant. Hear ye, it is the word in an old English. It means you. کہ یہاں پہ ایک بہت ہی ڈیز گون بائی مینس پرانے دنوں کی ایک کہانی ہے. ٹیل مینس اے اسٹوری. ڈیز ہوز ریکارڈنگ از شارٹ اینڈ اسکینٹ. اسکینٹ مینس بہت کم، لٹل، جو بہت ہی کم. ایک ایسی اسٹوری ہے، ان دنوں کی اسٹوری ہے جن کا ریکارڈ ہی اویلیبل بہت کم ہوتا ہے. دس از اے ٹیل دیٹ کین نیور ڈائی. یہ ایک ایسی اسٹوری ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی یا جو کبھی مر نہیں سکتی. یہ مشہور ہے ایک بادشاہ کی اور اس کی ایلیفنٹ کی. ٹولڈ آف اے کنگ اینڈ ہز ایلیفنٹ. اس میں دیکھو کہ اس کی رائمنگ اسکیم کیا ہے. پہلا ہے دا لاسٹ ورڈ بائی، پھر ہے اسکینٹ، پھر ہے تھرڈ لائن میں ڈائی. سو پہلی لائن اور تھرڈ لائن کے جو لاسٹ ورڈ ہے وہ آپس میں رائم ہے. دوسری اور چوتھی لائن جو ہے وہ آپس میں رائمنگ ہے. سو بائی، ڈائی، اسکینٹ اینڈ ایلیفنٹ. سو دا رائمنگ اسکیم آف دس پوئم از اے بی ہے نا. پہلی لائن کا ہو گیا اے، پھر ہے تیسری لائن کا اے، دوسری لائن کا بی، چوتھی لائن کا بی. سو اے بی. Then the stanza, out on the plain where the waters go, out on the banks of the Jhelum wide, pours the king went to meet his foe, pours king in his battle pride. یہاں پہ اس کہانی اصلی شروع ہوتی ہے. آؤٹ آن دا پلین، ایک کسی میدان میں، وائر دا واٹر گو، جہاں سے پانی بہہ رہا ہے. آؤٹ آن دا بینکس آف دا جہلم وائڈ، اور جہلم کے کنارے پہ. بینکس ہیئر مینس کنارہ. پورس دا کنگ وینٹ ٹو میٹ ہز فو. پورس جو وہ اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے نکلا. ہیئر دا فو مینز انمی. سو فو اینڈ دا انمی آر سائنونیم. فو مینز انمی. سو فو اینڈ انمی بیکمز سائنونیم. فو مینز دشمن. پورس دا کنگ ان ہز بیٹل پرائڈ، یعنی کہ وہ اس شان سے، جس شان سے بادشاہ جنگ لڑنے کے لیے نکلتا ہے، تو پورس بھی نکلا اسی شان میں کہ وہ جنگ لڑے اپنے دشمنوں کے ساتھ اس علاقے میں، یعنی وہ پانی بہتا ہو، یعنی دریائے جہلم کے کنارے پہ. drawn up his elephant in array, standing in state in unbroken rank, while for Frey led up his troops on the other bank. یہ کہتا ہے کہ پورس نکلا. ہاتھی ایک ارے ہیئر. ارے مینز ارینجمنٹ. ارے مینز ارینجمنٹ. ایک اس طریقے سے، اس ترتیب سے ان ہاتھیوں کو نکالا. اسٹینڈنگ ان اسٹیٹ، پھر کھڑا رہا. ان انبروکن رینک، یعنی انبروکن رینک مینز اس طریقے سے کہ وہ اپنے ڈیفینس میں ہاتھی کھڑا کیے کہ دشمن کے لیے ان کو توڑنا بہت ہی مشکل ہے. اس کو کہتے ہیں انبروکن رینک. اس طریقے سے کھڑا کرنا اس نے ہاتھیوں. ارے مینز ارینجمنٹ، اسٹینڈنگ ان اسٹیٹ ان انبروکن رینک، اس طریقے سے کھڑا کیا اپنے ڈیفینس میں کہ دشمن کے لیے وہ ارینجمنٹ توڑنا بہت ہی مشکل ہے. تو here the array means arrangement and unbroken means in a good defense. In a good defense. While Alexander the Great for Frey اور
دوسری طرف کون تھا؟ الیگزینڈر، یعنی کہ پورس جو بادشاہ ہے اس کی جنگ کس سے ہونے والی تھی؟ الیگزینڈر سے. الیگزینڈر سے ہیئر دا فرے مینز اٹیک، فرے مینز اٹیک، وہ بھی دوسری طرف تیار تھا حملے کے لیے. لیڈ آف ہز ٹروپس آن دا ادر بینک، وہ بھی اپنی فوج لے کے آیا تھا دوسرے کنارے پہ، یعنی کہ ایک کنارے پہ پورس تھا اپنے ہاتھی اور فوج لے کے، تو دوسرے کنارے پہ الیگزینڈر تھا اپنے فوج لے کے. Fierce raged the fight. It was hard to tell what would be tight, and they fought the more, till from his elephant sudden fell Purs the king who was wounded so. Fierce raged the fight, یعنی کہ جنگ شروع ہوئی. Rage means anger، کہ دونوں غصے میں تھی، خطرناک جنگ شروع ہوئی اور یہ کہنا مشکل تھا. What would be tight، کہ کیا ہونے والا ہے. Betide means happen، کہ کیا ہو جائے گا، یہ بہت ہی مشکل تھا. And they fought the more، اور وہ بہت دیر تک لڑتے رہے. Till from his elephant sudden fell، اور اچانک ہاتھی سے گر پڑا پورس. کون گر گیا؟ پورس دا کنگ who was wounded، وہ زخمی ہوا اور اپنے ہاتھی سے گر پڑا. بہت دیر تک لڑنے کے بعد پورس اپنے ہاتھی سے گر پڑا تو وہ زخمی ہوا. Then did the elephant, faithful beast, for his defense play a gallant part, standing above him, lest ever the least harm should assail him from below or dart. اس کے بعد جب وہ گر پڑا تو اب ایلیفنٹ کی باری آئی کہ اس نے اپنی وفاداری دکھائی. فیتھفل بیسٹ، بیسٹ مینس جانور، یعنی کہ وفادار جانور نکلا وہ. کون؟ ایلیفنٹ. کہ اس نے اس کی ڈیفینس میں اپنے بادشاہ کو بچانے میں ایک گیلنٹ، یہ گیلنٹ مینس بریو، بہادرانہ، بہادر کی طرح وہ کیا اپنے بادشاہ کے ڈیفینس میں کھڑا رہا. اسٹینڈنگ ابو ہم، وہ اس کے اوپر کھڑا رہا تب تک کہ اس کو کم سے کم نقصان پہنچے. ہارم شوڈ اسیل ہم، ٹھیک، فرام بلو اور ڈاٹ، یعنی کہ تیر ہے، ہتھیاروں سے اس کو کم نقصان پہنچے اور وہ اپنے بادشاہ کے اوپر کھڑا رہا اور اس کو زخمی ہونے سے بچاتا رہا. پھر ہے نیکسٹ اسٹینزا. Trumpeting loudly he held at bay foemen with arrow or spear or sword, challenged them all to approach their prey, dared them to injure his wounded lord. تو یہ trumpeting means make، وہ آوازیں نکالنا، وہ زور سے آوازیں نکالتا رہا اور ان دشمنوں کو پیچھے رکھا. held at bay means وہ پیچھے رکھا. فور مین with arrow، ان فوجیوں کو جو آگے لڑتے تھے، جو جن کے ہاتھوں میں تیر تھے، تلواریں تھیں اور باقی ہتھیاریں تھیں، ان کو پیچھے رکھا. چیلنجڈ them to all to approach their prey، اور ان کو چیلنج کرتا رہا، کہتا رہا کہ آ جاؤ اگر آپ میں ہمت ہے تو اپنے شکار، یعنی کہ شکار کون تھا؟ ان کا پورس. ان کے کہتا ہے کہ آ جاؤ اگر آپ میں ہمت ہے تو آ جاؤ اس اپنے شکار کے پاس. Then at the last with his mighty trunk lifted him tenderly on his head, bore him in unconscious faintness, sunk where he could rest without fear or dread. تو آخرکار اس نے اس کو اپنی ٹرنک، جو مائٹ اس کا بڑا وہ ٹرنک ہوتا ہے نا آگے وہ پارٹ، وہ اس کو اس پورس کو اسی سے آرام سے اپنے سر اٹھا کے اپنے سر پہ رکھا اور پھر اس جگہ لیا جہاں پہ اس کو کوئی خطرہ نہ ہو، اور اس جگہ جہاں پہ اس کی وہ بے ہوشی ختم ہو اور وہاں پہ کوئی خطرہ نہ ہو، اس کو وہاں پہ پھر لے جایا اور آرام میں رکھا. these dumb things that but cry and pant. Here the dumb means ایسی چیز جس میں سوچنے کی صلاحیت بہت کم. think that have little capacity of thinking، جو زیادہ سوچنے کے قابل، یعنی کہ جانور. یہ یہاں پہ آخر پوائنٹ کہتا ہے کہ these dumb things that pant they too can love, for God made them so. Porus was saved but his elephant died of his wounds, thus the legends go. کہتا ہے کہ یہ جانور جو جن کی عقل کم ہوتی ہے لیکن یہ بھی چلاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور here the pant means گہری سانسیں لینا، کسی غم میں، کسی دکھ میں، یہ بھی ایسا کرتے ہیں. یہ بھی یہ ان کے اندر بھی پیار، محبت، شفقت ہوتی ہے کیونکہ خدا نے ان کو اسی لیے بنایا ہے. تو پورس بچا، پورس کی جان بچ گئی لیکن ایلیفنٹ جو ہے وہ زخم کتاب نہ لا کر مر گیا. اس لیے یہ لیجنڈ ایک لیجنڈ رہی، یہ کہانی ایسی رہی جو کبھی ختم نہیں. لیجنڈ اس کہانی کو بولتے ہیں جو پرانی ہو لیکن ابھی بھی چلتی ہو اور ابھی بھی وہ زندہ ہو، یعنی کہ ختم نہ ہو. تو یہ بھی ایک کہانی بنی کہ ہاتھی نے اپنے مالک، اپنے بادشاہ کی جان بچائی. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ رائمنگ اسکیم یہاں پہ دیکھو، جہاں پہ بھی پینٹ ایلیفینٹ ہو گیا نا، اے سو گو، یہ ہو گیا بی سو اے بی اس کی رائمنگ اسکیم ہے. یہ آپ ہر اسٹینزا میں دیکھ سکتے ہو.
So, dear friends, see the poem Porus and his elephant. Thank you.